آج کا جو ٹاپک ہے میرا وہ ہے عمران خان کا ٹاپک. لانگ مارچ کا خان صاحب نے بولا ہے کہ لانگ مارچ ہم کریں گے. کیسز کی جو معاملات چل رہے ہیں کہ جی کیسز خان صاحب کے پہ ہو گئے ہیں ذائچے کے حوالے سے کہ لانگ مارچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. قدرت کی طرف سے جو پلانٹس لگ گئے ہیں خان صاحب کے، اس میں اوپوننٹس جو ہیں وہ کچھ کر نہیں پا رہے. ان کا خان صاحب اس وقت سیف زون میں چلے گئے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ خان صاحب نے وہاں پہ کہا تھا ایبسولوٹلی نوٹ، اس وجہ سے شاید ڈالر اس دور میں روٹ گیا تھا ہم سے. مگر یہ کہ عدلیہ کا سال ہے 2022 اور 2023 کا کچھ حصہ. پرویز الہی کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں، ان پر بھی تنقید کی جا رہی ہے. اگر ہم پاکستان کا ذائچہ پڑھتے ہیں جو خان صاحب ہیں ان کا کوئی قریبی بندہ جو ہے وہ ڈاج کرے گا. میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے. عمران خان کا دور دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے میرا وہ ہے عمران خان کا ٹاپک. ناظرین، ہم نے سنا تھا کہ لانگ مارچ کا خان صاحب نے بولا ہے کہ لانگ مارچ ہم کریں گے. اس حوالے سے آج میں سر سے بات کروں گا اور کیسز کی جو معاملات چل رہے ہیں کہ جی کیسز خان صاحب کے پہ ہو گئے ہیں اور یہ معاملات کیا ہیں، ساری باتیں آئی ڈیٹیل سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا. لاسٹ ویڈیو سر میں نے آپ کے ساتھ کی تھی عمران خان کا ذائچہ، بہت سے لوگوں نے اس کو پسند کیا، اچھے اچھے کمنٹس آئے ہیں اس کے اوپر اور آپ نے بڑے ڈیٹیل سے اس کو بتایا تھا. لیکن اب لانگ مارچ کے بارے میں سر میں جاننا چاہوں گا، کیا دیکھتے ہیں ذائچے کے حوالے سے کہ لانگ مارچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بڑی مہربانی آپ کی. آپ نے جو میرا انٹروڈکشن کروایا نا، اس میں ایک چیز آپ مس کر گئے ہیں. رنگ روشنی خوشبو اور قرآن حکیم کی مدد سے علاج تو ہے. میں ایسٹرالوجر بھی ہوں. جی سر. وہ آپ نے نہیں بتایا. وہ ہمیشہ میں بتاتا ہوں، میں نے کہا آج مس کر دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ تو لگ ہی گیا ہمارے چینل. لوگ یہ کہیں گے، لوگ بہت سمجھدار ہیں، وہ یہ کہیں گے رنگ روشنی خوشبو اور قرآن حکیم سے علاج اور پاکستان کے بارے میں بتائیں. اچھا، تو وہ کنیکٹیوٹی بنے گی نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. بہرحال ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی. خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں. کوشچن آپ کا یہی ہے نا؟ جی سر. لانگ مارچ کے حوالے سے کہ خان صاحب نے بولا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے میں کروں گا، تو اس حوالے سے سر میں جاننا یہ چاہتا ہوں کیا لانگ مارچ ہوگا؟ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. لانگ مارچ کال آن ہوگا، لوگ نکلیں گے، بٹ جو دھرنے والی بات ہے نا، اچھا، وہ میری ریڈنگ بتاتی ہے، آئی کین بی رانگ، مگر میری ریڈنگ یہ بتاتی ہے کہ دھرنے تک بات ایسے نہیں جائے گی کہ جس طرح وہ 126 دن والا دھرنا ہوا تھا نا، ایسا کوئی سین نہیں ہے. لوگ نکلیں گے ضرور، خان صاحب کی کال ضرور آئے گی، مگر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اس چیز کے آنے سے پہلے حل ہو جائیں گے. لوگ نکلیں گے، کیوس ہوگا، تھرل ہے لوگوں میں، تنگی ہے، بے چینی ہے، پبلک آپ کو نظر آئے گی آن دا موو. مگر یہ ہے کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. سر 126 دنوں کا جو دھرنا ہوا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریکارڈ فیوچر میں کون توڑے گا؟ کیونکہ خان صاحب نے ریکارڈ تو بنا دیا ہے، ہر ریکارڈ کو مطلب کوئی نہ کوئی توڑنے تو آتا ہے. کیا یہ ریکارڈ نون لیگ توڑے گی اب؟ نہیں، خان صاحب نے اپنے ریکارڈ زیادہ تر خود ہی توڑے اور ان کے اوپوننٹس کے حساب سے انہوں نے یو ٹرنس بہت لیے ہیں. ٹھیک ہے نا. حالانکہ یو ٹرن جو ہے وہ پالیٹکس کا مین حصہ ہے. اور لوگ لے لیتے ہیں یو ٹرن، تو وہ پتہ نہیں چلتا. جب خان صاحب کوئی بات کرتے ہیں اس کو یو ٹرن بنا دیتے ہیں. حالانکہ اب اور اس وقت پوزیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کے اوپوننٹس جو ہیں وہ تھوڑا نا فلیئر اپ ہوئے ہوئے ہیں. ریزن اس کا یہ ہے کہ قدرت کی طرف سے جو پلانٹس لگ گئے ہیں خان صاحب کے، اس میں اوپوننٹس جو ہیں وہ کچھ کر نہیں پا رہے ان کا. اور جو ایسٹرولوجیکل ریڈنگ ہے خان صاحب کی، وہ یہی بتا رہی ہے کہ بہت ساری چیزیں خان صاحب کے حق میں ہونے جا رہی ہیں. ایون دو آڈیو لیکس بھی آئی ہیں جو، تو وہ بھی افیکٹ نہیں کرنے جا رہی خان صاحب کو. حالانکہ بہت بڑی ہائپ بنی ہوئی ہے کہ جی آڈیو لیک سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. خان صاحب اس وقت سیف زون میں چلے گئے ہیں. تھوڑا بہت تو آپ کو پتہ ہے چلتا ہے. دیکھیں، میڈیا نے بھی سیل کرنا ہے نا، تو وہ ڈے ٹو ڈے بیس پہ، منٹ ٹو منٹ بیس کے اوپر خبر اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس طرح کی چیزیں چھوٹی موٹی ہوتی رہیں گی، مگر ہم نے ہاروسکوپ کے حساب سے دیکھنا ہے کہ ڈاؤن دا لائن 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد پلانٹس کہاں موو کر رہے ہیں. اس کے اندر ہمارے بہت سارے فلسفی
وہ کمنٹس میں جو اپنا کر رہے ہوتے ہیں. میں وہی بات کرنے لگا تھا. ایک بندہ تھا, اس نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ ٹو دا پوائنٹ ہے نا پریڈکشن بس کروا دیں, ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. کیا جواب دیں گے ان کو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب جب آپ کے گھر میں دال اور روٹی بنی ہے نا تو سلاد نہ منگا کریں, دال اور روٹی ہی کھایا کریں. پھر آپ سلاد کیوں مانگتے ہیں؟ دیکھیں نا, میری بات سنیں, ہم روبوٹس تو نہیں ہیں نا, ہم انسان ہیں. ٹھیک ہے, ایک نے کمنٹ کیا ہوا, میں پڑھا کسی مہربان نے کہ جی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بکرات بھی ہیں, حکیم بھی ہیں, فلاں بھی ہیں. مطلب پتہ نہیں اب انہوں نے آؤٹ آف جیلسی یہ بات کی ہے. آپ ہیں کیا؟ نہیں, میں ان کا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں, ان کا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں. اس طرح کے کمنٹس, دیکھیں میری بات سنیں, آپ جو بھی کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ لکھ رہے ہوتے ہیں یہ بکواس ہے, یہ بکواس کر رہا ہے, اس طرح کی چیزیں دیکھیں. آپ جو اور ملکوں کے لوگ ہیں نا, ان کو آپ اپنا کیا امپریشن دے رہے ہیں؟ آپ کو تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے تنقید کرنے کا پورا حق ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کمنٹس میں بدتمیزی کریں گے, آپ یا اپنی فیملی کے بارے میں بتا رہے ہوں گے کہ آپ کون ہیں, کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, تنقید کریں وہ والی جس سے ہمارے کانٹینٹ میں بہتری آئے, سوچ میں بہتری آئے, اور ایک ہیلدی جو ہے نا ڈسکشن وہ کمنٹ سیکشن میں شروع ہو. ٹھیک ہے نا, بدتمیزی جو ہے وہ کہاں آپ کو لیڈ کر رہی ہے. تو اب مجھے آتا ہے جی ٹو دا پوائنٹ رہیں. بھائی میں ٹو دا پوائنٹ نہیں رہ سکتا. اف یو آر ناٹ انٹرسٹیڈ ڈونٹ واچ. میرا جو طریقہ ہے میں تو ویسے ہی جاؤں گا. بہت سے لوگوں کو نالج ملا یہ ہے کہ میرے نالج میں بھی نہیں تھا کہ خان صاحب نے کبھی نو بال کی ہے. مطلب یہ ایک نالج کی بات ہے کہ اپنے جب تک انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے کبھی نو بال ہی نہیں کی. چلیں آج نا میں آپ کے چینل پہ ایک بات بتاتا ہوں, کمنٹس کی ہم پرواہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, میں نے تو کہہ دیا جو برا کمنٹ کرے گا وہ اپنی فیملی کو یا اپنی تربیت کو ریپرزینٹ کر دیتے ہیں, جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. ہاں ایسے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک چیز آج نا شارٹلی ایکسپلین کرتا ہوں. یہ دیکھیں, اس سے نا جو اس وقت سچویشن بن رہی ہے نا اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد ملے گی. کچھ چیزیں ہمیں کلیئرلی نہیں کہنی ہوتی, ہمیں سمجھانی ہوتی ہیں اور طریقے سے. میں ٹیچ کرتا ہوں, میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہوتا ہے. دیکھیں میں یو ایس کی یونیورسٹیز کو پڑھا رہا ہوں, آن لائن بھی پڑھا رہا ہوں. یہاں پاکستان کی اچھی یونیورسٹیز ہیں, ان میں وزٹنگ فیکلٹی پہ ہوں. میں نے چیزیں سمجھانی ہوتی ہیں. اب میں یہاں پہ آپ کے ویورز کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں. مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے جی ڈالر کا بتائیں, ڈالر کا بتائیں. بھائی آئی کی ناٹ ریڈ ڈالر ایز فار ایز ایسٹرالوجی از کنسرنڈ. ٹھیک ہے, واٹ آئی کین ٹیل فرام ایسٹرولوجیکل انالیسز وہ یہ ہے کہ اس وقت کرنسی اوور آل جو ہے اس کی موومنٹ پاکستان کے دائچے میں کیسی ہے. اچھا, اب ڈالر سستا ہو رہا ہے, تیل سستا ہو رہا ہے, اس کے ریزنز ہیں. میں اب وہی بتانے لگا ہوں. ایسے ہوتا ہے, مثال آپ کو دیتا ہوں ایک چیز کی. جیسے یہ پانی کا گلاس ہے, ٹھیک ہے, یہ آدھا بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ پورا بھرا ہوا تھا تو اس کی قدر و قیمت اور تھی. اس کو میں نے پیا, آسانی سے پی لیا. اب کمنٹس یہ دیکھیے گا, یہ بھی آئیں گے کہ یہ پانی نہیں ہے کچھ اور ہے. بڑی سوچ ہے, بڑی پرواز کرے گی سوچ, اچھی طرف لگا لیں بہتر ہے. اچھا, اب اس کی قدر و قیمت اور, جب یہ کم ہوگا تو اس کی قدر و قیمت اور ہے. جی سر. اب جب چیز کم ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو احتیاط سے استعمال کیا جاتا ہے, اس کی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے. جیسے دوائیاں شارٹ ہو جاتی ہیں تو یہاں پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دوائیوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں, خود ہی شارٹ کرتے ہیں پھر خود ہی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. جیسے یہ پیناڈول مل ہی نہیں رہی میڈیکل اسٹور سے, اور جب مل رہی ہے تو 20 روپے کی ہے تو 60 روپے کی مل رہی ہے. ٹھیک ہے نا, اسی طرح جو ڈالر کی قیمت اگر نیچے آ رہی ہے تو پہلے ڈالر شارٹ ہو گیا تھا تو قیمت زیادہ ہو گئی تھی. اچھا, مطلب لوگوں کو ڈالر سے پیار ہو گیا تھا اور لوگوں نے ڈالر کو نا چھپا کے رکھنا شروع کر دیا. اب فلانا بندہ آ گیا تو لوگوں کا پیار ڈالر سے ختم ہو گیا اور ڈالر لوگوں نے نا باہر نکال دیا, اس لیے ڈالر کی قیمت جو ہے نا وہ اب گھٹ گئی ہے. ٹھیک ہے, ایسے بھی ہوا ہے کہ رات کے اندھیرے میں نا ڈالر کہیں واک کرتا ہوا جاتا تھا, پاکستان سے باہر واک کر لیتا تھا. پھر جب کوئی خاص بندہ آیا تو وہ ڈالر بھی واک کرتا ہوا اس کے پیچھے واپس آ گیا. تو جب آپ کسی چیز کو شارٹ کرتے ہیں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جب کسی چیز کو عام کرتے ہیں دوبارہ سے
وہ دوائی میڈیکل اسٹور پہ اویلیبل ہو جاتی ہے، پھر دوائی کی قیمت جو ہے نا وہ نارمل ہو جاتی ہے. سر یہ تو نہیں ہے کہ خان صاحب نے وہاں پہ کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، اس وجہ سے شاید ڈالر اس دور میں روٹ گیا تھا ہم سے؟ کچھ ایسے لگ رہا ہے، ایسے ہی ہے شاید. تو اب جو ہے وہ نوٹ کھل گئی ہے نوٹ کھل گئی تو وہ ڈالر جو ہے نا وہ پھر سے جو ہے وہ یہ کچھ عرصہ نظر آئے گا. اب ایسٹرالوجی کی بات کر لیتے ہیں. آپ کے جو ویورز ہیں نا فلک شیخ صاحب وہ بہت سخت ہیں. ہاں بڑے مطلب کٹر قسم کے آپ نے ویورز جو ہے نا وہ. اچھا بہرحال اچھی بات ہے نا، ٹف ٹائم دینا چاہیے. ہاں جی بالکل دینا چاہیے. آپ اچھے کمنٹس کروائیں اور ٹف ٹائم کے اندر. اچھا یہ کہ اب ایسٹرالوجی یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ والی جو سچویشن ہے یہ آپ کو 1-2 مہینے شاید نظر آئے. کیونکہ ابھی کیا ہونے والا ہے کہ یہ جو اکتوبر کے ڈیز آ رہے ہیں نا کہ یہ پاکستان میں بہت ساری پولیٹیکل ہلچل کے دن ہیں. پاکستان میں بہت ساری اللہ معاف کرے نیچرل جو ہے نا حادثات، اللہ ہمیں بچا لے اس سے، وہ بھی پاسبل ہیں، ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم پہلے متحمل نہیں ہیں اس چیز کے. پہلے فلڈ آیا اور یہ سارا. تو میں نے یہ بتانا کہ یہ جو 2 پلینٹس ہوتے ہیں نا شیڈو پلینٹس، راہو اور کیتو، یہ جب ایکٹیو ہوتے ہیں یہ فارم میں آتے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. کیتو جب ایکٹیو ہوتا ہے تو راز کھلتے ہیں. ٹھیک ہے، راز جو ہے لوگوں کے اوپر، عام پبلک کے اوپر جو ہے وہ اوپن ہونے شروع ہو جاتے ہیں. وہ چیزیں حکومتی لیول پہ خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کا ذائچہ پڑھ رہے ہیں جو چھپا کے رکھی گئیں وہ اس وقت لوگوں کو پتہ چل رہی ہیں کہ کیا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ چھوٹا بچہ بھی ہے نا اس کو بھی شاید پتہ ہوگا کہ سائفر کی کہانی کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ پیٹرول اس وقت کیا سٹوری اس کی چل رہی ہے. ڈالر کے اوپر بات کر لیں، نالجیبل ہے. یعنی کہ چیزیں اب عام ہو رہی ہیں. یہاں پہ کیتو جو ہے وہ، اور جو گندگی پھیل رہی ہے پاکستان میں اوور آل سیاست میں دیکھ لیں، ہمارے فلڈز کا جو آفٹر افیکٹ ہے اس کو دیکھ لیں آپ. یہ ساری چیزوں کو لے کے 2 پلینٹس جو ہے نا اس وقت ایکٹیو ہیں. مارس تو ہے، سیٹرن بھی ہے، جوپیٹر بھی ہے. جوپیٹر عدلیہ ہے. عدلیہ اس وقت آپ کو بہت پاورفل ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ہاں اس وقت لوگ جو ہیں شاید ناراض ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہیں بہت ساری چیزوں سے. ہم ہر چیز میں نہ عدلیہ سے خوش ہو سکتے ہیں نہ اپنی رسپیکٹیبل عدلیہ سے ناراض ہو سکتے ہیں. مگر یہ کہ عدلیہ کا سال ہے 2022 اور 2023 کا کچھ حصہ عدلیہ پرویل کرتی ہے. بیسیکلی سر لوگ اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پرویز الہی کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں. ان پر بھی تنقید کی جا رہی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ قافلی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو؟ یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ہمارے بزرگ بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، ہمارے قدردان بھی ہیں. تو ہم نے تو ان کو دیکھا ہے پرسنلی بھی، مگر ایز اے پولیٹیشین جب ان کا ہم ذائچہ پڑھتے ہیں تو وہ بڑے سٹانچ قسم کے سیاستدان ہیں، یعنی بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. باقی رہی بات کہ اگر ہم پاکستان کا ذائچہ پڑھتے ہیں، پولیٹیشینز کو پڑھتے ہیں، تو جو خان صاحب ہیں ان کا کوئی قریبی بندہ جو ہے وہ ڈاج کرے گا. میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، بالکل قریبی ایسا بندہ بھی وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ خان صاحب کی کسی لیول پہ کوئی بات چیت چل رہی ہو، وہ بھی ڈیسیو کر سکتا ہے. سر آپ کے اس کہنے کے بعد ہی تو آڈیو سامنے آئی ہے. بہرحال اب کیا کہہ سکتے ہیں جی، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میرے یہ کہنے کے بعد آئے گی، بٹ یہ ہے کہ جو میری ریڈنگ تھی میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا کہ یہ چیز جو ہے سر یہ سیاست سے کہیں گھریلو معاملات میں تو نہیں پہنچ جائے گی آگے جا کے معاملات؟ مطلب کہ میاں کی آڈیو بیوی سن رہی ہے، بیوی کی آڈیو میاں سن رہا ہے، کوئی اس طرح کی معاملات تو نہیں شروع ہو جائیں گے؟ اس حد تک تو نہیں پھیل جائے گا؟ اب تو ایسے ہی ہے، ایسے ہی. ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کا کوشچن ٹھیک ہے کہ اب ایسے ہی ہے. جو اب ہونے جا رہا ہے نا، جو معاملات ہونے جا رہے ہیں وہ اوور آل دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں ہی ایسے. اور ہمیں نا فلک شیخ صاحب ہر دفعہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہمیں نا دنیا کے باقی ملکوں کو بھی دیکھنا چاہیے. پاکستان ہمارا ملک، ہماری جان، ٹھیک ہے. اور پاکستان کے جو ہمارے جوان ہیں فوج کے، وہ ہماری جان ہے، عزت ہے ہماری. نیگیٹو باتیں لوگ بہت کرتے ہیں، مگر جو اس وقت سپورٹ اس مشکل دور کے اندر ہماری فوج عوام کو دے رہی ہے نا، وہ مطلب قابل ستائش ہے. ان کو تو سلوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں جو ہیں
جو کر رہے ہیں لیگس ہیں اور یہ ان سے اپارٹ آپ دیکھیں کہ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور اس کے اندر ہماری جو فوج ہے, رینک اینڈ فائل ہمارا جو ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے. اب میں یہ بات کروں کہ پاکستان جو ہے ہم نے جوڑنا ہے باقی دنیا کے ساتھ بھی, تو ہمیں دوسری دنیا کے دوسرے جو ممالک ہیں ان کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا سر, عمران خان کا اگر دور آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ باقی جو ممالک ہیں, میں اسی کو آپ کی بات سے ہی لوں گا, کہ ان کے ساتھ ہمارے رابطے بڑے اچھے ہو جاتے ہیں؟ مطلب وہ لوگ اگر خان صاحب کو دیکھ کے بڑا قرضہ بھی دینے لگ جاتے ہیں, محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں, تصویریں بھی کھنچوا رہے ہوتے ہیں, تو یہ چیز میں نے بڑی دیکھی ہے. خان صاحب جو ہیں ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے, ان کا ذائقہ جب ہم پڑھتے ہیں تو میں نے ہمیشہ یہ بتایا کہ ان کا جو نیٹل چارٹ ہے, پہلا گھر جو ہے ان کا, اس میں ان کا مارس بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہوا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اس طرح مریم بی بی کا جو مارس ہے وہ بھی اچھی پوزیشن میں ہے. یہ بڑے اسٹرانگ ہیڈڈ لوگ ہوتے ہیں, اسٹرگل مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں, مگر خان صاحب نے جو اپنا نیم فیم جو بھی بنایا وہ اپنی ایفرٹ سے, ان کا جو مارس ہے وہ بہت اچھا ہے, اسٹرگل کو انڈیکیٹ کرتا ہے. تو خان صاحب کی اس اسٹرگل کو ویلیو کرتی ہے دنیا. ظاہر ہے کہ جب ہمارا کوئی لیڈر, ہمارا کوئی آپ سمجھ لیں پولیٹیکل فگر دوسری جگہ پہ جاتا ہے تو اس کے بارے میں پوری ریسرچ کی جاتی ہے. ایسا ہی, ٹھیک ہے نا. تو خان صاحب کا ریگارڈ رسپیکٹ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ خان صاحب نے جو رسپیکٹ فیم ارن کیا وہ اپنی بیس پہ ارن کیا, اس لیے قرضے بھی ملتے ہیں, اس لیے ریلیشنز بھی بہتر ہوتے ہیں. اور خان صاحب نے جس طرح سے یہ اسلاموفوبیا کی بات کی ہے, دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خان صاحب نے بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر اس کائنات میں ہمیں کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے بعد. ٹھیک ہے نا. جیسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا نا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ٹھیک ہے, کہ نبی پاک کے لیے کہ اللہ کے بعد آپ ہی ہیں اور یہی ہے بات ساری. تو یہ اقبال کا جو ہے کانسیپٹ یہ کلیئر کیا خان صاحب نے دنیا کے اوپر, اس وجہ سے بھی خان صاحب کی رسپیکٹ ہے. آؤٹ اسپوکن ہم بات کرتے ہیں, مگر یہ ہے کہ خان صاحب کو اپنی جو ووکل ہے نا, جو اپنی وربل کمیونیکیشن ہے اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ بہت ساری پرابلمز جو ہیں وہ زبان کی وجہ سے بھی آتی ہیں. اچھا سر, آخری کویشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ مختصر سا بس یہاں پہ کریں گے, کیونکہ لوگ جو کہتے ہیں نا مختصر, اتنی لمبی بات ہے, تو وہ مختصر بتائیں, عمران خان کا دور دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا, آئے گا تو کب آئے گا؟ یہ دور عمران خان صاحب کا ہی ہے. آپ دیکھ لیں پبلک جو ہے وہ خان صاحب کو زیادہ فالو کر رہی ہے. سر پاور میں ہے, حکومت میں, جو لوگ سننا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ان کے چاہنے والے ہیں, کیونکہ اس ٹائم خان صاحب کی بات کر رہے ہیں تو یہ کویشچن تو بنتا ہے. خان صاحب کی زندگی کی دعا کریں پہلے, اور یہ جو مہینے نا اکتوبر اور نومبر کے, یہ کرٹیکل منتھس ہیں. اچھا, تو ہاں, اللہ تعالیٰ ہر طرف خیر خیریت رکھے, سب کے لیے اللہ اچھا کرے. ٹھیک ہے. ہمارے جو اور لیڈرز ہیں جو پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں, اللہ ان کے لیے اچھا کرے, خان صاحب کے لیے اچھا کرے. ہاں, اگر ان 2 ماہ سے خان صاحب نکل جاتے ہیں تو پھر خان صاحب کو آپ لیڈنگ رول میں دیکھیں گے. اب وہ وزیر اعظم بنتے ہیں, وہ مطلب کنگ میکر بنتے ہیں, یا وہ صدر پاکستان بنتے ہیں, ہاں آپ ان کو دیکھیں گے لیڈنگ رول میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ناظرین, میرے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد علی. آپ نے ان کی باتیں سنی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کی رائے اس میں کیا ہے, کیونکہ آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ ڈاکٹر محمد علی صاحب نا بہت غور سے پڑھتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.